انہوں نے ڈنڈا ڈالا وہ بھی سانپ بن گیا. تو وہ کہنے لگے یہ ہمارے جیسے ہی جادوگر ہیں. لیکن انہوں نے اللہ کا نبی ان کو کیوں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا سانپ جو بنا تھا نا عصا سے، اس نے دوسرے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. تو وہ سمجھنے لگے کہ جو جادو کا عروج ہے نا وہ تو صرف یہ ہے کہ آپ کو چھڑی سانپ بنتا نظر آئے گی، چلتا نظر آئے گی، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جادوگر ہم میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہی ہے. نہیں سمجھ لگی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا ثعبان کا. کون سا؟ اللہ اللہ اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ثعبان عطا کیا تھا، اس کے مقابلے میں میں اپنے محبوب کے امتیوں کو شعبان عطا کروں گا. کون سا مہینہ عطا کروں گا؟ شعبان. شعبان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح جادوگروں نے جادو کے جال بن دیے، سانپ بن کر چلتے نظر آئے، اور جیسے ثعبان آپ نے لاٹھی ڈالی اس نے سارے جادوگروں کے مکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فرمایا اسی طرح شیطان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گرد جال بنے گا گناہوں کا. فرمایا جب شعبان آئے گا میرے محبوب کے امتی توبہ کریں گے، میں سارے جال کو ختم کر کے ان کو گناہوں سے پاک فرما دوں گا. تو یہ ماہ مبارک بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے. لیکن اس کے لیے میں چند ایک باتیں عرض کروں گا. ہمیں اس مہینے میں سچی توبہ کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، شب برات کی رات بھی آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، بڑی رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، بڑی دعائیں کی جاتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن صبح اٹھتے ہیں تو برائی ویسے کی ویسی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو توبہ کی شرائط ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے. ہم پتہ کہ سمجھتے ہیں بس یار یہ توبہ کی رات ہے، توبہ توبہ کر، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ توبہ ہو گئی. نہیں، اس طرح توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط جتنی دیر پوری نہیں ہوں گی توبہ نہیں ہوگی. میں ایک چھوٹی سی اس کے لیے مثال دے دوں. میں حضرت صاحب کا 1,00,000 روپیہ قرض دبا کے بیٹھا ہوں. اب میں توبہ کروں گا تو قرضہ معاف ہو جائے گا؟ تو یار یہ قرضہ اس کا واپس کروں گا، پھر تاخیر سے دینے کی معافی مانگو، پھر معافی ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کے جناب اپنا پیسے اکٹھے کیے، امانتیں اکٹھی کی اور چپ کر کے حج کرنے چلے گئے تو جناب میرا حج ہو گیا. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. تو توبہ کی جو شرائط ہیں جتنی دیر وہ پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی. شرائط کون کون سی ہیں میں برکت کے لیے بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شب برات کی رات بھی آ رہی ہے، اس میں بھی ہم نے توبہ کرنی ہے. تو ہمیں شرائط توبہ کی پہلے پتہ ہونی چاہیے. کیوں جی؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی شرط ہے اقبال جرم کرنا. کیا میں نے کہا؟ تسلیم کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آج ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے گناہ کو، ہم گناہ کو گناہ مانتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی رشوت نہ لیا کرو، اور جی رشوت نہ لوں گے تو بچیاں دیا فیسا کتوں دیاں گے.
بھائی ہیرا پھیری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، جی سچ بولیں گے تو بھوکے مریں گے۔ بس سودی کاروبار نہ کرو، وہ ساری دنیا ہی سود ہے چل رہی پئی ہے۔ یعنی ہم غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں ہیں۔ جو بندہ غلطی کو غلطی مانے گا ہی نہیں، وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں یار، میں نے تو کبھی کسی کا دل دکھایا ہی نہیں ہے۔ جیسے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ پتہ نہیں میری بات آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن سن لو۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ نے بڑی محبت ان کے ساتھ پیش، اللہ کے ولیوں کا کام ہی یہی ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا بیلیا کتنا اچھا ہوتا اگر تو چہرے تے داڑھی بھی رکھی ہوندی، چہرے تے داڑھی بھی رکھی ہوندی۔ وہ آگے سے کہنے لگا حضرت صاحب کیا ہوا؟ میں داڑھی نہیں رکھی لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، میں کسی کا، آپ کو وجد آ گیا، فرمایا بے وقوف تو داڑھی منڈا کے سرکار کا دل دکھا رہا ہے اور کہتا میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ ہم گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو نا ایک بڑی پیاری سی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ ایک بندہ قتل کر دیتا ہے، میں سمجھانے کے لیے بات مثال، وہ بندہ خود جا کے عدالت میں پیش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جا کے اقبال جرم کا لجم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، حکومت جج اس کے سزا میں کمی کر دیتا ہے کہ اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، مان لیا ہے، نہیں سمجھ لے گی بات۔ جب بندہ اقبال جرم کر لیتا ہے تو ایک دنیا کی عدالت بھی اس کی سزا میں کمی کر دیتی ہے، تو جو بندہ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اقبال جرم کر لے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا کتنا چھما چھم برسے گی۔ میں ایک اور آپ کو بڑی زبردست سی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات بھی میرے دل پر چھوڑ کر جائے یار۔ ہمارے ہاں اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے نا، مصیبت آ جائے تو ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں حضرت جی میں بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت۔ وہ کہتے ہیں یار تو آیت کریمہ پڑھیا کر۔ کیا پڑھیا کر؟ اب وہ چند دنوں کے بعد آ جاتا ہے، کہتا جی میری مشکل تو حل نہیں ہوئی۔ فرمایا آیت کریمہ پڑھا تھا؟ کہنے لگا ہاں۔ کیسے پڑھا تھا؟ کہنے لگا جی میں نے مدرسے سے بچوں کو بلا لیا تھا تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا لیا تھا۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے یار آیت کریمہ کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، کوئی الہ نہیں سوائے تیرے کے، یا اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ اصل میں اقبال جرم کرنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ماننا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ جس نے گناہ کیا وہ مان نہیں رہا، بچوں کو بلا لیا ہے، جو سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے اقبال جرم کروایا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خود بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے اور بچیاں سے اقبال جرم کروا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، آپ ویسے ایسا نہ کرنا، وہ سمجھانے کے لیے کیا کہتے تھے، کہنے لگے میں تو بچوں سے کہا کرتا ہوں جب تمہیں کوئی آیت کریمہ پڑھانے کے لیے جیا ہے تو وہاں جا کے تم یہ پڑھا کرو لا الہ الا انت سبحانک وانہ من الظالمون، کہ پڑھانے والے ہی ظالم ہیں۔ بھئی جس نے ظلم کیا وہ اقبال جرم ہی نہیں کر رہا، وہ مان ہی نہیں رہا، تسلیم ہی نہیں کر رہا، وہ بچوں سے تسلیم کروا رہے، تیری مشکل کیسی حل ہوگی؟ میرا یہ عقیدہ ہے آپ 1,00,000 مرتبہ کسی سے آیت کریمہ پڑھا لو، وہ ایک طرف رکھ دو، اور
رات کے پچھلے پیر اٹھ کے ایک مرتبہ سچے دل سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو، یہ 1,00,000 مرتبہ پڑھنے سے زیادہ تجھے فائدہ پہنچا دے۔ ہم اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو توبہ کے لیے پہلی شرط ہے، پہلے اقبال کرو، مانو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایکسیپٹ کرو مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور دوسرا شرط ہے احساس ندامت۔ کیا؟ ہائے ہائے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا نیکیاں کرنے کے لیے اور ہم غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے، ندامت کا احساس پیدا ہو جائے۔ میں احساس ندامت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کسی گاہک کا 100 روپیہ زیادہ آ گیا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یار 1 روپیہ زیادہ آ گیا ہے، یار قیامت کے روز میں کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے احساس ندامت۔ کسی کو گالی نکال دی غصے میں آ کے، اب بعد میں اس کو احساس ہو رہا ہے، چہرہ بھی لٹکا ہوا ہے، احساس ندامت ہو رہا ہے۔ اور ایک بندے کی کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے، وہ احساس ندامت سے پریشان ہو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، فرمایا اس کی آنکھوں سے اگر ایک آنسو نکل آیا، چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ہے احساس ندامت۔ بلکہ اس کے لیے میں ایک اور بڑی پیاری حدیث عرض کروں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، دوزخ میں سے ایک بہت بڑا شعلہ نکلے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی طرف رخ کرنے لگے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے کہ یہ شعلہ تو میرے امتیوں کو جلا ڈالے گا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام ایک پانی کا پیالہ لے کے حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک چلو بھر کے پانی اس شعلے پر ڈال دیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس چلو بھر کو پانی بھر کے نا تو ایسے شعلے پر ڈالیں گے تو اتنا بڑا شعلہ ایک چلو پانی سے ٹھنڈا ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے جبریل یہ پانی تو کہاں سے لایا جس نے اتنے بڑے شعلے کو بجھا کے رکھ دیا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی جب خوف خدا کی وجہ سے روتے تھے، میں نے ان کے آنسوؤں کے پانی کو اکٹھا کیا جس نے آج اتنے بڑے شعلے کو بجھا کے رکھ دیا۔ قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور تھوڑا ہنسا کرو، رویا زیادہ کرو۔ رونے سے دل زندہ ہوتے ہیں، ہنسنے سے دل مردہ ہوتے ہیں۔ تو بندے کے دل میں احساس ندامت، بلکہ اس کے لیے ایک اور بڑی پیاری حدیث سنا دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس بندے سے غلطی بندہ ہے، بھولنے والا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، فرمایا جس بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے، وہ ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں نہیں داخل کروا دیتی۔ یہ احساس ندامت، بلکہ میں یہ کہوں کہ گناہ ہو جائے تو احساس ندامت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کرم نوازی ہے۔ بندے کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا درجہ ہے گناہ ہو گیا ہے، احساس ندامت ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، ایسے بندے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کیونکہ توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے غلطی ہے، جو کہنا میں نے غلطی کی تھی کوئی نہیں، توبہ کرے گا، اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے گناہ کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج ہم اس تیسرے درجے میں پہنچے ہوئے ہیں، بڑے فخر سے لوگوں سے کہتے ہیں رات میں شادی پہ گیا، ہم نے شراب پی،
ہم نے جناب اپنا ساری رات مجرا دیکھا، یعنی غیرت سے ڈوب نہیں مر رہا، ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا، فخریہ طور پر اعلان کر رہا ہے یاد رکھو جو گناہ کر کے اس پر فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو پہلا شرط یہ ہے اقبال جرم، اور دوسرا درجہ ہے، دوسری شرط یہ ہے احساس ندامت کہ بندے سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اب آنکھوں کے سامنے اس کی سزا سامنے لائے کہ اس کے سے تو دوزخ کی آگ میں جلنا پڑے گا، یا اللہ میں دوزخ کی آگ سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے کس طرح بچ سکتا ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا، یہ احساس ندامت ہو، ڈر کے پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ کیا میں نے کہا جی؟ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا، یہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہم کہنا ہم توبہ کر لو، سویرے پھر شرع تیز کر لوں گے، صبح پھر وہی ہیرا پھیری، وہی گالی گلوچ، وہی بے حیائیاں، وہی نمازوں میں سستیاں۔ اور بھائی توبہ جب کرو تو پھر ایسا پختہ عہد کرو کہ جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آیا ہے دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے، تو بھی گناہوں سے اس طرح باہر آ جا دوبارہ تیرا واپس پلٹ کر اس میں جانا ناممکن ہو جائے۔ یہ ہے سچی توبہ۔ ہم سوچتے ہیں یار اگر جھوٹ نہ بولیا تو پھر روٹی کی میں کماؤں گے، یار سودی کاروبار کی طرح رشوت چھاڑ دیتی تو پھر کہا دے کام کی میں چلن گے۔ ہم یہی سوچ میں پڑے ہیں۔ اللہ رازق کون ہے؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز۔ اور رب تعالیٰ نے جو ہماری قسمت میں رزق لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کو بڑھا سکتی ہے نہ گھٹا سکتی ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک بندہ بڑا غریب آدمی تھا، فاقے کڑاکے کا شکار تھا، مجھے اس پر ترس آئے، میں نے سوچا چلو اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، اور مدد بھی کسی بہانے سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار ہے میری سواری ہے، اس کی ذرا نگرانی کرنا، میں بازار سے ذرا سودا لے کے آتا ہوں تو پھر میں سواری لے جاؤں گا۔ آپ نے سوچا یہ نگرانی کرے گا، اس کو 2 درہم میں مزدوری کے دے دوں گا۔ تو جب آپ چلے گئے نا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، اس نے آپ کی زرہ اتاری اور 2 درہم میں فروخت کر دی۔ اچھا وہ بندہ جو لے کے جا رہا تھا آگے سے آپ آ رہے، آپ نے دیکھ کے پہچان لیا، فرمایا یہ کہاں سے لیا؟ کہنے فلاں سے لیا۔ کتنے میں؟ کہنے 2 درہم میں۔ کہنا بیچیں گا؟ کہنا 2 ہی دو۔ آپ نے 2 دے کے لے لیے۔ واپس آئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں 2 درہم رکھے تھے، اگر تو صبر کر لیتا تجھے حلال طریقے سے مل جانے تھے، بے صبرہ ہو گیا وہ حرام طریقے سے مل گیا۔ ملے گا وہی جو تیری قسمت میں لکھا وہ مل کے رہے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے، فرمایا بندے میں پھر تجھے رزق وہاں سے پہنچاؤں گا جہاں سے تیرا وہم گمان بھی نہیں ہے، تو اس پر توکل تو کر کے دیکھ۔ ہمارا توکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ چوری نہ کی تھی تو کام نہیں چلے گا، ہیرا پھیری نہ کی تھی تو کام نہیں چلے گا، خرچہ کی میں چلے گا۔ بھئی رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پالنے والی وہی ذات ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسی شے چلنے والی جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، تو رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ سچی توبہ کرے، ایسی توبہ کہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جس کسی کے حقوق دبائے ہیں ان کو واپس کرے۔ اگر کسی کا قرض دبایا ہوا ہے اس کو واپس کرو، نہیں کر سکتے تو اس سے جا کے معافی مانگو، وہ معاف کرے گا تو پھر معافی ہے، ورنہ معافی نہیں ہے۔ تو یہ سچی توبہ بندہ جب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر انعام کیا کرتا ہے؟
میں قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں، سورہ فرقان ہے 19واں پارہ اور سورت کا آخری رکوع، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور پھر نیک عمل شروع کر دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیاں شروع کر دیتا ہے، ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق